السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے ابتدا میں آپ کو کچھ فلمی اداکارائیں اور کچھ پرانی فلموں کے جو نغمے ہیں ان کے کچھ حصے سننے کو ملے۔ بہرحال خیر، آج کی اس ویڈیو کے موضوع کے ساتھ یہ ریلیونٹ ہیں، اس لیے آپ سے پیش کی معذرت کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں چنگی نمبر 12 سرگودا پر۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا بھر میں اور پاکستان بھر میں یہ جگہ انتہائی معروف ہے۔ اگر بات کریں اس کی لوکیشن کی تو یہ سرگودا کے بالکل مغرب میں ایک الگ تھلگ جگہ پر اس کو بسایا گیا، اور اگر آپ ملتان سے سرگودا میں آ رہے ہیں تو آپ اس طرف سے داخل ہوں گے، اور اگر آپ منڈی باولدین سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کو مغرب کی طرف ملے گی، اور میاں والی والوں کے لیے بھی یہ چیز، اور اسی طرح لاہور سے آنے والے بھی شہر سے بالکل مغرب کی طرف جائیں گے تو یہ جگہ چنگی نمبر 12 کے نام سے انتہائی مشہور جگہ ہے، یہاں پر آپ کو پہنچنا ہوگا۔ سامعین و ناظرین، آج سے کچھ عرصہ قبل پاکستان بھر کے ہر شہر میں چنگیوں کا نظام موجود تھا، اور چنگیوں پر باہر سے شہر میں داخل ہونے والوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اور ریکارڈ رکھا جاتا تھا کہ کون سے لوگ کہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے آگے کس در جانا ہے۔ تو اس سلسلے میں سرگودا شہر کے بھی تمام داخلی راستوں پر چنگیاں تھیں، اور ان چنگیوں کے مختلف نمبرز تھے، اور ان میں سے 12ویں نمبر پر آنے والا یہ علاقہ تھا، اور یہاں پر چنگی تھی۔ یہاں سے جو باہر سے آتے تھے وہ اپنا ٹیکس ادا کر کے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ بات اگر صرف اور صرف باہر سے شہر میں داخل ہونے والوں سے ٹیکس لینے کی حد تک ہوتی تو پھر یہ کوئی اتنی معروف اور اتنی مشہور اور اتنی پاپولر جگہ نہ تھی، مگر بات اس سے کچھ زیادہ تھی۔ چنگیوں کا نظام متعارف ہونے سے بہت پہلے، جب آج سے 150 سال قبل یہ سرگودا جو ہے ترتیب دیا جا رہا تھا، تب اس وقت اس کے جو ڈیزائنر تھے جو اس کو یہاں پر ڈرائنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے انگریز تھے جو یہاں مقامی نہیں تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سے 150 سال قبل کی جو دنیا تھی وہ اتنی ماڈرن نہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سارے کا سارا جنگل تھا، اور جو لوگ یہاں پر آئے وہ مجبوراً آئے یا خوشی میں آئے، بہرحال ملازمتوں کی وجہ سے یہاں پر آئے، تو ان کی جو تفریح تھی اس کے لیے بھی سامان یہاں پر مہیا کیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے ماضی میں ہر شہر کے اندر جو اداکار ہوتے ہیں، آج کل جن کو ہم اداکار کہتے ہیں، تھوڑا سا تبدیل ہو گیا نظام، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بہت سے، لیکن جو اوریجنل ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں۔ یہاں پر جو پرفارمنس دینا ہے اس کا کام اور ہوتا ہے، جسم فروشی اور ہوتی ہے۔ یہاں پر مجبوراً لوگوں کو مختلف چیزوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنی تفریح کی خاطر، اپنی انٹرٹینمنٹ کی خاطر، یا اپنی دوسرے لفظوں میں جنسی جو ان کی تسکین تھی اس کی خاطر، یہاں سے جو خواتین ان کو دستیاب ہوتی تھیں اس کے لیے شہروں کے ساتھ یہ سارے کا سارا نظام جو ہوتا تھا پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ سرگودا بھی چونکہ آج سے 150 سال پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا، تو اس وقت یہاں پر آنے والے جو تھے وہ چونکہ سارے کے سارے آؤٹ سائڈر تھے، یہاں کا مقامی کوئی نہیں تھا، تو یہاں پر اس شعبے سے منسلک، یعنی گانے اور ناچ گانے کے ساتھ منسلک جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہاں پر آ کر اپنی بستی جو ہے وہ قائم کی۔ یہ جتنی ہی پرانی ہے جتنا یہاں پر پہلا کوئی انگریز آیا تھا اور سرگودا کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر آپ آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، مگر آپ کے ساتھ خاص طور پر جب آپ اس چوک سے، یہاں پہ جو آپ یہ چوک دیکھ رہے ہیں، اس سے الٹے ہاتھ میں اس والی سائڈ پہ آپ داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ آپ کو واچ کرنے لگ جائیں گے، آپ کی نگرانی کرنے لگ جائیں گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور ان میں سے میں بھی آپ کے ساتھ پولیس والے ہوں، اور پولیس والوں کا یہ کام اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر موجود جتنی بھی اداکارائیں ہیں، فنکارائیں ہیں، گلوکارائیں ہیں، ان کے اوپر اس لحاظ سے کڑی نظر رکھتے ہیں، اور ان کو جب بھی وہ کہیں جاتی ہیں تو ان کے جانے کا جو طریقہ کار ہے، ان کا جو آفیشلی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب کہیں وہ جا رہی ہوں کسی تقریب کے اندر، کوئی ان کو مدعو کرنے کے لیے آئے، تو یہاں کا جو مقامی پولیس اسٹیشن ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پولیس اسٹیشن کے اندر جا کر اپنا یہ سارا معاملہ درج کروائیں کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں اور ہم فلاں بندے کے ساتھ جا رہے ہیں۔
تاکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مس ہیپ ہو تو وہ جو لے جانے والا ہے اس کو پکڑا جا سکے، اس کو باز پرس کی جا سکے، جبکہ حقیقتاً ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بتائے بغیر نکل جاتے ہیں، اور ان کے بتائے بغیر نکل جانے کا فائدہ جو ہے وہ مقامی پولیس کے جو یہاں پر چھوڑے گئے نگرانی پر مامور ہوتے ہیں وہ ان سے پھر اپنا حساب جو ہے وہ باہر باہر سے لے لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے آفیشلی کہیں پر جانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو یہاں سے اداکاراؤں کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ ان کے علاقے کی پولیس اسٹیشن میں جائے، درخواست دے کہ میں اتنی جو اداکارائیں ہیں ان کو اس تقریب کے لیے اس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور ان میں یہ ہیں۔ ایک تو درخواست وہاں پہ دے گا تھانے میں، اس کے علاوہ یہ جو اداکارائیں جب جائیں گی تو واپسی پہ ان کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ ان سارے جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے اس مارکیٹ کے اندر موجود جتنی بھی اداکارائیں ہیں ان کو ہائر کرنے والے جو ہیں وہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ پولیس ان کے اوپر اپنا جو چیک ہے، جو نگرانی ہے، وہ اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ جب یہ بغیر بتائے بھی جا رہے ہیں تو ان کی گاڑی کا پیچھا کیا جاتا ہے، ان کو روک لیا جاتا ہے اور ان کو تسجیل کی جاتی ہے۔ جو بھی معاملہ ہے تب تک یہ جاری رہتا ہے جب تک وہ پورا حصہ ادا نہیں کر دیتے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ اسی طرح اگر کوئی انڈیویجولز ان کے ہاں آ کے ان کی جو میوزک ہے اس سے، ان کی جو آواز ہے اس سے محظوظ ہونا چاہ رہا ہے تو جب وہ باہر نکلے گا ان کی آبادی سے، میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہاں پر پابندی ہے کیونکہ یہ سارے دندہ جو ہے یہ 2 نمبری جو ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بہرحال خیر ان کا بھی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں جو پوری کریں، جو پولیس ہے وہ تو اپنا کام کرتی ہے، لیکن پولیس کا بہت بڑا یہاں پر آمدن کا ذریعہ ہے۔ حکومت پاکستان کو یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ بظاہر تو ایک تنگ سی گلی ہے جس کے آگے اس طرف بھی گیٹ لگا ہوا بیریئر ہے اور اس طرف بھی بیریئر ہے۔ ان کی اس رکاوٹ سے اندر داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ان کے پرامن کسٹمر ہیں، یا پھر آپ کا تعلق پولیس سے ہے، یا یہاں آپ کا مقامی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو آپ کو ہر طرف سے دیکھنے والی نظریں جو ہیں وہ آپ کو تعاقب کریں گی، اور اگر آپ اس بستی سے نکل رہے ہیں تو آپ سے باقاعدہ بھتہ اور آپ سے باقاعدہ حصہ مانگا جائے گا کہ جی آپ یہاں پر آئے تھے، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لہٰذا آپ ہمارے بھی ہاتھ پیلے کرتے جائیں۔ ناظرین سامعین، آج سے 150 سال قبل یہ چند گھر تھے اور آج یہ ایک پورا محلہ ہے، اور تقریباً کوئی 200 میٹر یا 250 میٹر تک یہ لمبی گلی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ بیریئر ہے، یہاں سے آگے اس طرف جانا جو ہے، یہ جس طرف بچہ جا رہا ہے تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ دن کا وقت ہے، یہاں پر تھوڑی سی آبادی آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا میں نہیں دکھا پاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ ان کی طرف سے اچھی خاصی جو ہے وہ نگرانی کی جاتی ہے۔ میں اگر ان کا پراپر پروفیشنل ان کا کسٹمر ہوتا تو میں آپ کو ان کے طبلے اور ان کے سرنگیاں اور ان کے وہ میوزک کے آلات جو ہیں وہ، اور اس کے ساتھ جو پرفارمنس دینے والی ان کی خواتین ہیں وہ بھی دکھا پاتا، مگر چونکہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ان کے ہاں اندر ان کے کمروں میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب ان کے ساتھ یہ سارے کا سارا ہے کیوں؟ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہم اس کو بطور تفریح لیتے ہیں، جیسے آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا گانا جو آپ سن رہے تھے، اس میں جو اداکارہ تھی وہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے آئی تھی، اور یہ ایک مارکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اور جس طریقے سے بھی آ رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کو مشہور کیا جائے، ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے، ان کو کسی بھی چیز میں لایا جائے تاکہ یہ پکڑے جا سکیں، ایسا بھی ایک ایشو ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ان کو لایا جائے گا تو یہ وہ کھل کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ کھل کے بتائیں گے تو پھر انہوں نے رہنا تو اسی دیس میں ہے نا، اسی میں، مگرمچھ سے باہر تو نہیں لے سکتے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس وجہ سے میں ان کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ اب تک نہیں لا پا رہا۔ ناچنا اور گانا، یہ دونوں چیزیں شروع سے انسان کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو چیز اب مکس ہو گئی ہے وہ ہے جسم فروشی۔ ماضی میں جب یہاں پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریزوں کے قبضے کے ساتھ ساتھ جب ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں لوگوں نے انگریزوں کی مزاحمت کی، ان کو ٹف ٹائم دیا، تو اس میں ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس وقت کی جو طوائفیں تھیں، طوائف کہنا پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، مگر اس شعبے سے منسلک جو خواتین تھیں انہوں نے بھی انگریزوں کا مقابلہ کیا، میدان میں کیا اور تلوار کے ساتھ کیا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ جب وہ پکڑی گئیں تو ان کو جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور گلوکارہ ہیں، میوزک سے ہمارا تعلق ہے، مگر ہم جسم فروش نہیں ہیں۔ اس عید میں تو ہمارے ہاں سینما جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، سینما کی جگہ پہ اب VCR بھی ختم ہو چکا ہے، اور ٹی وی بھی جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ موبائل ہے، اور موبائل کے اندر جو ہے وہ 1 مین شو ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ خود ہی آپریٹ کر رہا ہے، خود ہی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے۔ جبکہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں
تب تھیٹر اور تھیٹر کے علاوہ یہ انفرادی طور پہ ذاتی طور پہ اپنے ہاں اس چیز کا اہتمام کروایا جاتا تھا، اور جو اس میں ایکسپرٹ ہوتے تھے انہی کو بلایا جاتا تھا، اور انہی کو داد کے بدلے میں جو پیسہ دیا جاتا تھا وہ اس سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر معلوم نہیں ان کے شام کو کتنے گاہک آتے ہیں کتنے نہیں آتے، یہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز یہ ہے کہ پولیس اب بھی ان کو اپنے دباؤ میں رکھتی ہے، اور محض اس کے دباؤ کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ریونیو کلیکٹ کر کے دینا نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی جیبیں گرم کرنا ہے۔ اور دوستو، آج 10 فروری ہے، سال ہے 2024، اور آج سے 2 دن پہلے یہاں پر الیکشن جو ہے وہ ہوا ہے، چناؤ ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بات جو ہے بتا رہا ہوں، بڑا حیران ہوں کہ اس بستی یعنی سرگودا کے بازار حسن کے بالکل استقبالیہ پہ اگر ووٹ مانگنے کے بینر لگے ہوئے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کے لگے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم کالج میں تھے تو اگر ہم صرف اور صرف بالوں میں سے ٹیڑھی کنگھی لگا کے آیا کرتے تھے تو جو جماعت اسلامی کے ہمارے اصلاح کرنے والے ہوتے تھے وہ تھپڑ بھی مار دیا کرتے تھے، اور ہمیں کافی ان سے جو ہے وہ ہر ٹائم پہ اس چیز پہ ہوتا تھا کہ ہمارا طرز جو سٹائل ہے ہمارا وہ اسلامی نہیں ہے۔ تو آج بڑی حیرانگی ہوئی کہ جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ تھے یہاں سے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے اپنے ووٹ مانگنے کے لیے بازار حسن کے بالکل استقبال پہ جو ہے وہ اپنے بینر لگائے ہوئے تھے، اور جب اس طرح کی حالت ہو، ان کی اصلاح کی بجائے ان سے ووٹ مانگا جائے تو پھر تو ہارنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے، یقینی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک میرے سامنے تھی کیونکہ میں جماعت اسلامی کا ستایا ہوا ہوں، اور آج ان کی حالت دیکھی ہے کہ وہ ان سے ووٹ مانگنے میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔